السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا، اور ان کے ساتھ سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ فجر کی نماز کے ساتھ 2 سنتیں ہیں جو فجر کی نماز سے قبل یعنی پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ جو فجر کی نماز کے ساتھ جو 2 سنتیں ہیں، ان کے پڑھنے کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے اور بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت کا پڑھنا ہے۔ تو یہ 2 رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں اور یہ پڑھنی چاہیے۔ جو 2 سنتیں ہیں فجر کی، ساری نمازوں کی جو سنت ہے ان سے زیادہ تاکید فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیا ہے فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالے، پھر بھی کیا ہے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھنی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فجر کی نماز یہ فرض قرار دی ہے، اس کے ساتھ 2 سنتیں اور ہیں۔ تو 2 سنتوں کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور 90% لوگ ایسے ہیں جو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا اور غلطی کرتے ہیں کب پڑھنی ہے کیسے نہیں پڑھنی ہے۔ بہرحال اگر وقت سے ہم اتنے پہلے آ گئے کہ 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب پڑھ لینی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم تب آتے ہیں، تب کیا ہے امام صاحب مصلی پر کھڑا ہو چکا ہے اور نماز شروع ہو چکی ہے۔ اب فجر کی 2 سنتیں ہیں، پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہے کسی ستون کے پیچھے، کسی پیچھے جا کر کسی دیوار کے پیچھے مسجد کے اندر فجر کی 2 رکعت جو سنتیں ہیں ان کو ادا کر لے جماعت سے پہلے، جماعت میں شامل ہونے سے پہلے۔ اب وہ جماعت میں شامل ہونے سے پہلے، لیکن یہ تب ہے تب اس کو امید ہو کہ میری پوری جو جماعت ہے قاعدہ اخیرہ تک، وہ پوری جماعت نہیں نکلے گی، میں قاعدہ اخیرہ میں جا کر تو شامل ہی ہو جاؤں گا، تب ہے۔ اگر امید یہ ہے کہ اگر میں فجر کی سنت پڑھوں گا تو پوری جماعت نکل جائے گی، یعنی سلام ہی پھر جائے گا، تو پھر کیا ہے فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھے بلکہ جماعت کے اندر شریک ہو جائے۔ جب جماعت کے اندر نماز کے اندر شریک ہو جائے امام کے ساتھ، پھر سلام پھیر دے۔ سلام پھیرنے کے بعد اب یہ 2 سنتیں جو رات کی رہ گئی ہیں، ان کی جو دن نکلے گا، یعنی دن نکلے گا، سورج کیا ہے جو سورج جو نکلے گا جس کو ہم کیا ہے طلوع آفتاب بولتے ہیں، طلوع آفتاب۔ تو اس کے بعد طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد کیا ہے آدمی ان کو پڑھ سکتا ہے، اس 2 سنتوں کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف اسی دن پڑھی جائیں گی جس دن کی فجر کی 2 سنتیں رہی ہیں، اور یہ زوال آفتاب تک پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد یہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات میں لیٹ سوتے ہیں، تاخیر سے سوتے ہیں، اور اتنی زیادہ نیند آتی ہے کہ فجر کی 2 سنتیں کیا فجر کی پوری نماز یعنی فرائض جو 2 فرض ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ تو اب جو کیا ہے فرض کے 2 فرض ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں جو وہ تو پڑھنے ضروری ہیں، ان کی تو قضا ہوگی، فرائض کی قضا ہے، چاہے ظہر ہو عصر ہو کوئی سے بھی ہوں ان کی قضا ہوتی ہے۔ لیکن کیا اس جو فرض جو رہے ہیں فجر کے 2، ان کے ساتھ سنتوں کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کیا ہے اس کی قضا کر رہے ہیں، فجر کی نماز کی جو 2 رکعت فرض ہیں ان کی قضا کر رہے ہیں سورج کے نکلنے کے بعد سے زوال آفتاب تک، یعنی طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک کر رہے ہیں، تو پھر ان 2 سنتوں کی بھی قضا کی جائے گی۔ اور اگر کیا ہے ان کو 1 دن کے بعد پڑھ رہے ہیں، زوال آفتاب کے بعد کیا ہے قضا کر رہے ہیں نماز کی، پھر صرف کیا ہے فرض جو ہیں 2 رکعت ان کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں۔ اس لیے اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آیا ہو، اور سمجھنا اس کا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، ورنہ میں بات کو بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ تھوڑے سے مشکل ہے، اس لیے کہ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، آپ کو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، دوبارہ بتانے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کا بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ اللہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر ایک مسلمان کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔